لبوں کو کھول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے۔ سنیں گے ناظرین عمران رتابری کی درد بھری نظم۔ سے پہلے بتا دیں دوستو، ایودھیا، کاشی، متھرا اور سنبھل کے بعد اب جونپور میں بھی مسجد کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ۔ 9 دسمبر کو ہوں گے الہ آباد ہائی کورٹ میں سنوائی۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران رتابری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے۔ جو پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا تھا الیکشن بعد، اس کی ہوا کہاں چلی گئی کچھ پتہ ہی نہیں۔ الیکشن بعد آپ نے کبھی بھی خبروں میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کیرانا سے لوگ پلائن کر رہے ہیں یا کیرانا کشمیر بنا، کیونکہ وہ سارا پروپیگنڈا اس بات کے لیے تھا کہ کسی طرح ناہید حسن کو چناؤ ہروا سکیں۔ لیکن بیچاروں کا پروپیگنڈا پوری طرح سے فیل رہا، کیونکہ آپ بہت محبت کرتے ہیں ناہید سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ سلام ہے آپ کی محبت، اور اسے سہج کے رکھیے گا، اسے بچا کے رکھیے گا۔ اور ناہید بھائی، میں تو کسی بھی نیتا کو، کسی بھی سیاسی انسان کے معیار کو اس سے آنکتا ہوں کہ وہ کسی مشاعرے میں کتنی دیر بیٹھا، کیونکہ ہم شاعر سماج کا آئینہ ہے، اور آئینے کے سامنے بیٹھنے کی ہمت وہی کر سکتا ہے جس کا دامن صاف ستھرا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، اس کا دامن صاف ستھرا ہے، اس کا مطلب۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سر پہ ماں کا سایہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ میں جتنی دیر انہیں دیکھ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس ماں نے کبھی شاید آپ کو باپ کی بھی کمی نہیں کھلنے دی ہوگی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسی ایک تیز ترار، ایک دلیر ماں آپ کے حصے میں آئی ہے۔ یہ خوش نصیبی آپ کے، اللہ آپ کے سر پہ اس ماں کا سایہ برقرار رکھے۔ میں پڑھتا ہوں نظم صاحب، کہرانا خود بول رہا ہے، خود اس پروپیگنڈے کے خلاف بول رہا ہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے۔ رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو کھول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے۔ رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو کھول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے، بول رہا کہرانا ہے۔ کہ مجھے جو نفرت کی تحریر بتانے پر آمادہ تھے، مجھے جو نفرت کی تحریر بتانے پر آمادہ تھے، اور دروپدی والا چیر بتانے پر آمادہ تھے۔ قلم رگڑ رگڑ کے سیاہیاں سکھا دے رہے تھے پترکار مہودے۔ میں پڑھتا ہوں، بڑے بڑے آرٹیکل لکھے جا رہے تھے کیرانا بنا کشمیر۔ میں مصرے پڑھ رہا ہوں صاحب کہ مجھے جو نفرت کی تحریر بتانے پر آمادہ تھے، اور دروپدی والا چیر بتانے پر آمادہ تھے، وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں، وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں، وہ کیرانا کو کشمیر بتانے پر آمادہ تھے، وہ کیرانا کو کشمیر بتانے پر آمادہ تھے۔ اور کیرانا والوں، اگلا جو مصرع ہے اس سے سچا اچھا آپ کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیرانا والوں کیرانا سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے اس نام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہ وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں، وہ کیرانا کو کشمیر بتانے پر آمادہ تھے۔ انہیں بتا دو، اٹھے آپ کی تالیاں اگلے مصرے پہ، انہیں بتا دو صدیوں سے انمول رہا کیرانا ہے۔ چائے پہ چرچا کرنے والوں، دنگوں پر بھی بات کرو، تم کہتے ہو
لو چیخ چیخ کر بول رہا کیرانا ہے، بول رہا کیرانا ہے، بول رہا کیرانا ہے، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو کھول رہا کیرانا ہے، بول رہا کیرانا ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ ہم کیا دعا مانگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داہنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ داہنے والے مراد وہ لوگ ہیں جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ اپنے ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کی بیریاں ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں تہ بتے کیلے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں سائے پھلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی، اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، خاوندوں کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ فائدہ پہلے لوگوں سے مراد پچھلی امتیں کے لوگ، اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پرامن مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور نہروں میں۔ وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی، اور ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی آنکھیں والے حوروں سے کر دیں گے۔ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا رہے ہوں گے۔ وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی، دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا، بڑی کامیابی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز سمجھو، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندگی کی آنکھ جھپکے گی نہیں، اور اس کے دل بالکل بدحواس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کا اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور نہ سونے کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ نمبر 2، روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، ان کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، ان کے اور مخلوق کے درمیان پردہ کا نور ہے، اگر وہ یہ پردہ اٹھا دے تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے وہ دونوں پاؤں برابر کیے کھڑے ہیں، نظر اوپر نہیں اٹھتے، ان کے اوپر پروردگار کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر اسرافیل اس کے قریب بھی جائیں تو جل کر راکھ ہو جائیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.